بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ بحث بڑے زور شور سے چل رہی ہے کہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب تک عمران خان سے بات نہیں کی جائے گی، جب تک جمہوریت نہیں چل سکے گی، نہ حکومت چلے گی۔ یہ بھی رائے ہے۔ یہ متضاد رائے ہیں، لیکن اس میں کون کیا کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ بتاؤں گا۔ اسی طرح پاک فوج نے شہداء کے خون کا خراج لے لیا، اور وہ آپ تک پہنچ گئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گا، باقی جو چیزیں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ شیر عبد المروت نے بھی ایف آئی اے میں دبنگ انٹری دی اور یو ٹرن بھی لیا تھوڑا سا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ شیر آ گیا میدان میں، ان بولو، یعنی لوگ کہتے تھے نا شیر دوڑ جائے گا، شیر جا رہا ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے ولاگ میں کہا تھا اپنے شارٹس میں کہ نہ عمران باہر آ رہا ہے اور نہ شیر باہر جا رہا ہے۔ فی الحال تو ایسا ہی سچویشن ہے، تو ابھی سیلاب کی سطح جو کی تو سمجھیں۔ لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شیرنیوں کی لڑائی میں چیچڑوں کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، یعنی بات بلو دی بیلٹ آ گئی ہے، معاملات گڑبڑ ہے۔ پھر کور کمیٹی نے فیصلہ کر لیا، یعنی سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی نے، کہ کور کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر احتجاج بھی ہوگا اور حکومت کے خلاف ہر کوشش کی جائے گی تاکہ اسے چلنے نہ دیا جائے۔ یہ صورتحال، یہ فیصلے کیا کچھ ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر جو معاملات ہیں وہ سیدھے اس طرح نہیں ہیں جس طرح میں آرام سے آپ کو بات کر رہا ہوں، اس میں بڑی گہما گہمی ہے، تیزی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو مطمئن کرنا کیوں ضروری ہے۔ اچھا، ایک تو دعویٰ ہے ان کا سنی اتحاد کونسل کا کہ بھئی بات کی جائے، بلکہ ان کے بغیر حکومت نہیں چلے گی، جمہوریت نہیں چلے گی۔ دوسری طرف سے اپنے بھی کہہ رہے ہیں، اپنے کون ہے یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ ناظرین، اپنے کون ہیں؟ اپنے شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد ہوئے تھے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد انہوں نے نامزد کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو ووٹ ملا ہے اور اس کے بعد مینڈیٹ ہے، تو اس سے بات چیت کرنی چاہیے جمہوریت اور جمہوری روایات کو بڑھانے کے لیے اور حکومت کو استحکام دینے کے لیے۔ لیکن یہ بظاہر ممکن نہیں لگ رہا، اس لیے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کا دعویٰ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ ووٹ مجھے ملے اور 3 ہی جو باقی ساری جماعتیں ہیں نا ان کو ملے۔ تو میری بات کی جائے، اور انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ جناب ٹف ٹائم دیا جائے، احتجاج کیا جائے، تو جفیاں پپیاں نو بیر کہیں نہیں آنی چاہیے، بڑا سختی سے انہوں نے کہا ہے۔ اب ایک ہی ایوان میں ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی بھائی اسلام دعا نہیں لینے کسی نے، تو جہاں یہ رویے ہوں وہاں کیوں؟ اب کہنے والے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیوں انہیں مطمئن کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاست کی ایک بڑی پارٹی ہے عمران خان کی، اس کے وہ بانی چیئرمین ہیں، جو کچھ ہوا وہ عدالت میں فیصلے ہونے چاہیے، لیکن سیاسی طور پر کوئی مفاہمتی راستہ نکلنا چاہیے تاکہ ملکی استحکام اور عوام کو ریلیف دینے کے کوئی راستے نکلے۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو دوسرا ہاتھ جو ہے وہ تیار ہی نہیں، وہ کہنا بھائی نو پپی نو جفی، ہاتھ بھی نہیں ملانا، کسی کے نزدیک نہیں جانا ورنہ کارکن مایوس ہو جاتے ہیں، احتجاج کرو۔ بلکہ انہوں نے تو 30 مارچ کے لیے اسلام آباد سے اجازت بھی مانگ لی۔ اسلام آباد کے انتظامیہ سے انہوں نے کہا 3 جگہ انہوں نے کہا کہ یہاں ڈی چوک یا پریڈ گراؤنڈ یا ایک اور کوئی جگہ ہے کہ یہاں کی اجازت ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر بھائی کس طرح عمران خان کو مطمئن کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور بات، وہ بڑی بات میں نے جو کی، لیکن یہ پہلے شہداء کو نذران عقیدت پیش کر دیں، اس لیے کہ پاکستان افواج نے کام کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں ایران بھی ہمارا ہمسایہ اور بہت اچھا دوست، افغان بھی ہمارا ہمسایہ اور ہمارے برادر ملک
یعنی مسلمان ملک، برادر ملک، پرانے لوگ، ہم نے ان کے لاکھوں مہاجرین کو باقاعدہ رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا، سب کچھ جو کچھ، لیکن دونوں جانب سے جب ہوا تو ایران کو بھی جواب دیا گیا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جو واقعہ یہاں ہوا، ابھی جو ایک کرنل شہید ہوئے، ایک کیپٹن شہید ہوئے اور 7 جوان شہید ہوئے، 5 جوان بھی شہید ہوئے، تو اس کا جو منہ توڑ جواب دیا پاک افواج نے، تو اس پہ چیخیں، ایک پریس ریلیز پاکستان کی طرف جاری ہوئی، ایک افغانستان حکومت کی جاری ہوئی، لیکن مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کے مختلف گروپ پر ابھی قابو نہیں آ رہے۔ پاکستان میں دراندازی کچھ دنوں سے جاری ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہوئی تھی، ٹانگ میں بھی ہوئی تھی، اور پھر اگر آپ اس پہ پورا جائزہ لیں تو لکی مروت کی جو بیلٹ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور انسانی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ جو واقعہ ہوا جس میں کرنل شہید ہوا اور کیپٹن شہید ہوا، احمد بدر کرنل کاشف، اس کا جو منہ توڑ جواب دیا، تو پھر یعنی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو پیغام یہ دیا گیا کہ بس اب نہیں۔ تو اب اس پر انہوں نے بھی پیغام دیا کہ افغان حکومت نے بھی ایک ریلیز دی، ویسے تو نرم گرم سی ہے، لیکن اس میں ایک گرم والا فقرہ یہ ہے کہ رد عمل آئے گا تو پھر برداشت نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جناب افغان ٹی ٹی پی جو ہے، تو افغان جو ہے طالبان جو ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ سارا کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کی افواج جو ہے وہ مضبوط افواج ہے، اور پاکستان نے ان کے علاقے میں جا کے فضائی حملہ کر کے ان ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا جہاں پہ دہشت گرد تھے اور خود تھے، اور انہوں نے دوسروں کے یعنی ایک شیلڈ کے بطور انہوں نے دوسروں کے بچے وہاں رکھے ہوئے تھے، خواتین رکھی تھی، ان کے اپنے نہیں تھے۔ لیکن بہرحال اب جو بھی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ دونوں جانب سے، ایران سے تو ہو گیا، ایران نے تو مان بھی لیا، طے بھی ہو گیا، کوئی برادر ملک ہے، پرانے تعلق ہیں، لیکن اب افغانستان کی باری بھی آ گئی۔ اچھا جلدی جلدی بات کرتے ہیں کہ جو شیرنیوں میں جو لڑائی ہوئی، شیرنیوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ بلودی بیلٹ چلے گئے کہ وہ طیبہ راجہ جو ہے وہ بار بار رہا تو ہو گئی ہیں، وہ باقی تو ابھی سنم جاوید تو جیل میں، لیکن وہ حمزہ عالیہ بھی جیل میں ہے، باقی بھی جیل میں، تو طیبہ راجہ جو ہے وہ باز نہیں آ رہی۔ وہ کہیں سینٹ کا ٹکٹ جو سنم جاوید کو ملا، ان کی کوئی خاص خدمات ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنم جاوید کے بارے میں جو خفیہ رپورٹیں خان صاحب کے پاس تھی کہ بے تحاشا دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا خاندان بھی دلیری سے مقابلہ کر رہا ہے، ان کے بچے بھی صبر کر رہے ہیں، ان کے صاحب یعنی صاحب بہادر جو ہے شوہر، وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچا، ان کے گھر والے، ان کے سسرال سب، لہذا اس کی دلیری پہ اس کو ٹکٹ دیا خان صاحب نے خصوصی طور پہ۔ لیکن طیبہ راجہ کہتی ہے نہیں، ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے، لیکن ہم لحاظ کر رہے ہیں کس کا؟ ہمارا پہلا جو ایک پیغام ہے وہ صرف یہ کہ خان اور بشرا بی بی، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ باہر آ جائیں گی تو میں نہیں بولوں گی، سب کی سب بولیں گی کہ یہ ہوا کیا۔ سنم جاوید کی جی اچانک ضمانتیں بھی ہوتی رہی، 8 دفعہ گرفتار ہوئی، ان پہ یہ ہے دعویٰ، تو بھائی 7 دفعہ رہا بھی تو ہوئی، بات ان کی صحیح ہے۔ تو وہ کہتی جو رہا ہوئی نا، اس میں کچھ اور ہے، کوئی دال میں کالا ہے، یا دال بری کی پوری کالی، دعویٰ تو ان کا یہ ہے۔ لیکن جو الزامات لگا رہے ہیں تو وہ بات وہی ہوتی ہے، وہ جو لڑائی ہوتی ہے نا پنجاب میں، ہائے تینو، ہائے تینو، ہائے تینو، تو یہ وہ والی بات ہو گئی کہ ہائے تینو مچ گئی ہے، شیرنی لڑ پڑی ہیں اور اتنی باتیں کر رہی ہیں کہ اب چھیچڑوں سے بدبو جو ہے وہ باہر آنے لگ گئی ہے۔ حالانکہ زیادہ خواتین جو جیل میں، لیکن جس انداز میں، اور پھر ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے ایک دوسرے کی وکالتیں کر رہے ہیں، تو وہاں معاملات اس طرح کے ہیں۔ اچھا بات لمبی ہوتی گئی، لیکن بہرحال سیدھی سی بات یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حد سے نکلے۔ کور کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ٹف ٹائم دیں گے، خان کا پیغام بھی ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ اب یہ سارے معاملات آگے بڑھے، 30 مارچ کے لیے انہیں ڈیٹ مانگ لی۔ پچھلی جو اپیل کی تھی پیر کے لیے وہ تو ٹھنڈی مٹھی رہی، جو علیمہ خان ہے، باجی علیمہ خان نے دی تھی، وہ تو کچھ نہ وہ رزلٹ نہیں نکل سکا۔ آپ دیکھیں 30 مارچ کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کی رہائی ابھی فی الحال تو ممکن نہیں، لیکن جنہوں نے ان پر فائرنگ کی تھی وزیر آباد میں، نوید، ان کی اطلاع یہ مل رہی ہے کہ جناب ایک تو شواہد نہیں ملے، دوسرا ان کے وکیلوں نے کوئی کام دکھایا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت، اس کی وکیل جو وکیل جو ہیں
وہ نوید کے اسے ضمانت کرانے میں کامیاب ہو جائے، یعنی وہ رہا ہو جائے ضمانت پہ اور خان صاحب اندر، تو معاملات ہیں۔ اور الزام یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے خود فائرنگ کرائی، یہ وہ، لیکن یہ تو وکیلوں کی کہانی ہوتی ہے، وہ انہوں نے کہانی بنت کر کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو یہ معاملات اس انداز میں آگے اب شیر آ گیا میدان میں، مڑ بولو۔ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نو مور مائنس، اور وہ لندن جا رہے ہیں، جائیں گے لندن، وہ ابھی انہیں سعودی عرب بھی جانا ہے اسی ماہ، روزوں کے آخری اشرا وہ گزاریں گے وہاں، عمرے پہ جاتے ہیں ان کی پوری فیملی، لیکن ابھی وہ جا نہیں رہے گا۔ انہوں نے اچانک جو انٹری دی نا پنجاب کی ایک اجلاس میں، مریم بی بی کے اجلاس میں، اور ان میں آ کے فیصلے بھی، پھر انہوں نے مشاورت بھی کی، معاونت بھی کی، مدد بھی کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب مریم کلی نہیں جی، شیر نال ہے، اور شیر نال ہے تو پھر شیر ایک باری پھر، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو سہولیات دی جاتی تھی لوگوں کے لیے، اور بلکہ انہیں سختی سے کہا کہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان کو ریلیف دو، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرو، ان کی باقی چیزوں کا انتظام کرو، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرو، نہیں کرو گے تو بھائی پھر مارے جاؤ گے۔ تو شیر تے آ گیا میدان سے، لندن بھی جائے گا، سعودی عرب بھی جائے گا، واپس بھی آئے گا، اور یعنی وہ کہتے ہیں کنگ میکر ہے، تو وہ آ کے ساتھ کھڑا ہو کے مشاورت بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، لیکن افہام و تفہیم، رواداری اور برداشت کا فارمولہ بہترین ہے، اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہونا یہ چاہیے کہ رل بیٹھن اور مل کے مفاہمتی فارمولہ کو بنا لیں، تاکہ آگے چلے، حکومت بھی چلے، جمہوری اقدار بھی چلے، اور عوام کے ریلیف کے راستے میں نکلے۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔